الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہی علام الغیوب ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس صفت کو کسی غیر کے لیے ثابت کرنا، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، نجومی ہو، کاہن ہو، جوتشی ہو، مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، کسی اور کے لیے اس صفت کو خاص کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، یا اس صفت میں شریک کرنا شرک ہے، کفر ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بابا کو بھی غیب کا علم ہے، یا فلاں پیر کو بھی غیب کا علم ہے، فلاں نجومی کو بھی غیب کا علم ہے، فلاں کاہن کو بھی غیب کا علم ہے، وہ بھی ہمارے مستقبل کے تعلق سے بتلا سکتا ہے کہ تمہارا مستقبل کیسا رہے گا، اچھا رہے گا یا برا رہے گا۔ یعنی اس چیز کا عقیدہ رکھنا یہ میرے بھائیوں کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ اللہ نے فرمایا سورہ نمل میں آیت نمبر 65 میں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح سے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذاتی طور پر غیب کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں سورہ اعراف میں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کا مجھے علم ہوتا، تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوا کہ ایک نبی جب عالم الغیب نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنے غیب کا انکار کر رہا ہے، تو ایک عام نجومی، کاہن، جوتشی کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، کاہن کسے کہتے ہیں اس کو ہم جان لیں۔ کاہن وہ شخص ہے جو غیب کی خبریں دینے کا جھوٹا دعویٰ کرے، مستقبل کے حالات بتانے کا دعویٰ کرے، لوگوں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے الٹی سیدھی باتیں بتلائے، یہ کیا ہے؟ کاہن ہے۔ اور نجومی سے کسے کہتے ہیں؟ نجومی وہ شخص ہے جو ستاروں اور سیاروں کے چال دیکھ کر کے مستقبل کے حالات بتانے کا کیا ہے؟ دعویٰ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجومی کہتے ہیں۔ محترم سامعین، اتنی بڑی صراحت کے باوجود آج کے اس دور میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اور انہیں ان کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں، ان سے اپنے قسمت کے احوال پوچھتے ہیں، انہیں اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا رہے گا، اچھا رہے گا یا برا رہے گا، یا میں یہ کاروبار شروع کروں گا تو یہ کیسا رہے گا، فائدہ ہوگا کہ گھاٹا ہوگا۔ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ حالانکہ یہ اس قسم کے سوالات کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں، دراصل یہ کاہن اور یہ نجومی جو ہوتے ہیں، یہ بڑے مکار ہوتے ہیں، بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، بڑے چال باز ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے 100 جھوٹ بیان کرتے ہیں، کہیں اس میں سے 1-2 سچی باتیں نظر آ جاتی ہیں تو پبلک 100 جھوٹوں کی طرف نہیں جاتی ہے۔ 1-2 سچی باتیں جو ہوتی ہیں اس کی طرف اس کا ذہن آ جاتا ہے، ہاں کہ یہ کیسے اس چیز کو اس نے جان لیا، کیسے ہمارے متعلق اس چیز کو اس نے بیان کر دیا۔ اس مغالطے میں کیا ہے؟ پبلک پڑ جاتی ہے۔ ہاں، ان کا تعلق دراصل شیاطین سے ہوتا ہے اور جنوں سے ہوتا ہے۔ شیاطین آسمان سے چوری چھپے کوئی خبر لے آتے ہیں اور کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگوں کے ایمان کا صفایا کرتا ہے، ان کے عقیدے کا صفایا کرتا ہے، ان کے جیبوں کا صفایا کرتا ہے، ان کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور ان کی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ کاہن کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے میرے بھائیوں۔ کاہن کے پاس جانا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کا سوال کرے تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ یہ صرف پوچھنے کی سزا ہے،
چاہے اس کے باتوں کی تصدیق کرے یا نہ کرے، صرف اس کے پاس جا کر کے سوال کرنے کی سزا ہے کہ اس کی 40 رات کی نمازیں کیا ہے، قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ اس کی باتوں اس کے پاس جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے اور سوال کرنے کے بعد اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ میرے بھائیو کفر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس جائے پھر اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس وحی کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ معلوم ہوا میرے بھائیو کہ کسی کاہن کے پاس جانا صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کے لیے بھی کیا ہے، خطرہ ہے۔ یہ انسان کو کفر، شرک اور اسی طرح سے جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے ڈھوگیوں کے پاس جانے سے کیا ہے، گریز کرے، اجتناب کرے، کیونکہ انہیں مستقبل کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ عالم الغیب تو اللہ ہے، مستقبل کے حالات کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ کیسے جانتے ہیں؟ ہاں، یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ اس لیے ان ڈھوگیوں کے پاس جانے سے مسلمانوں کو احتراز کرنا چاہیے تاکہ اس سے ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا جیب بھی محفوظ رہے اور ان کی دنیا بھی صحیح سالم رہے اور ان کی دنیا بھی کامیاب رہے اور ان کی آخرت بھی کامیاب رہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔